موسیٰ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے، لیکن بنتی تھی لاٹھی، ان کے ہاتھ میں سانپ بنتی تھی، اشدہا بنتی تھی، سمندر کے 2 ٹکڑے کرتی تھی، اللہ کرتا تھا، نہ لاٹھی کرتی نہ موسیٰ کا۔ اگر موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے کر دیں تو پھر حضرت موسیٰ سمندر اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان نہ ہوتے اور بنی اسرائیل پریشان نہ ہوتے، اے یا موسیٰ انا لمدرکون، پیچھے فرعون مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پاس تو لاٹھی ہے، آپ تو جب چاہیں جو چاہیں کر لیتے ہیں، کچھ کر لیں۔ کہنا یار یہ لاٹھی کو تو سانپ بنتے دیکھا، وہ تو کچھ دیکھا نہیں، پتہ نہیں یہ سانپ کیا کرے گا یہاں پہ۔ اور حضرت موسیٰ بھی پریشان، لیکن کیا فرماتے ہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا وہ۔ تو لاٹھی کو سے سمندر کو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہوتا تو یوں کر دیتے اسی وقت، اللہ سے تھوڑی پوچھتے۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اس دریا پہ اس لاٹھی کو مار، بس پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ لاٹھی کو سانپ بنانے کا بھی حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا۔ تھوڑا سا ٹھہر جانا، چھٹی کا دن ہے نا آج، 2-4 ذرا گریوی بھی تو دیکھو، ہر جگہ گریوی چل رہی ہے یار، گریوی چل رہی، فری میں چلتی ہے گریوی۔ پھر پکڑائی میں نہیں، آواز کافی رش ہے تو پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ لوگ، تو بس ابھی ختم کر رہا ہوں یہ بات کر کے۔ تو حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا، ورنہ پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، پتے جھاڑتا ہوں کیونکہ اس کا تو نے مجھے اختیار دیا ہے، جب چاہوں پتے جھاڑ لوں، وہ میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي هِیَ عَصَایَ أَتَوَکَّأُ عَلَیْہَا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، ٹیک لگانے سے پہلے میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں۔ ہر کام سے پہلے تھوڑی انسان اللہ سے پوچھتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے بھائی، کیونکہ مجھے تو نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہوں اسے ٹیک لگا لوں، جب چاہوں اس سے احُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِی، بکریوں پہ پتے جھاڑوں، وَلِیَ فِیہَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سارے کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج تو اس کو زمین پہ ڈال، یہ نہیں کہا اس کو سانپ بنانا بھی آتا ہے۔ اگر اللہ پوچھتے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال۔ جب زمین پہ ڈالا، قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ چونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا تھا سانپ، حضرت موسیٰ گھبرا گئے، اور اللہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ خود بنایا ہوتا تو ان کو پتا تھا بھائی میں خود لاٹھی کو سانپ بنا بھی سکتا ہوں اور سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتا ہوں، پھر یہ خوف ہوتا؟ بھاگ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو سانپ بن گیا۔ یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ، ولا تخف، ڈر نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، تو اس کو پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے، ہم بنائیں گے لاٹھی اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا، مگر پھر بھی ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے۔ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی اور ہزاروں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ سانپ مجھے کھا نہ جائیں۔ حالانکہ درجنوں بار لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے، فرعون کے محل میں بھی لاٹھی کو پھینکا تھا سانپ بنی تھی، دیکھ چکے تھے۔ اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ اب تو مجھے ہنر آ گیا، میں یہ پڑھوں گا، یوں کروں گا، یوں۔ ان کو پتا ہے بھائی لاٹھی پہ میرا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، نہ میں مختار کل ہوں، نہ میں مشکل کشا ہوں، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے لاٹھی پہ، اس لیے ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سانپ کھا جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف، اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ، کیا عجیب آیتیں ہیں یار، بڑا مزہ آتا ہے قرآن عربی میں پڑھنے میں، قرآن اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا، اصل عربی ہے۔ قلنا لا تخف، موسیٰ ڈرنا، انک انت الاعلی، آج جو پورا مصر جمع ہوا ہے نا مقابلہ دیکھنے کے لیے، تو ایک طرف اور ہزاروں دوسری طرف، آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے، ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بندوق، ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی، کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے۔
اور ہم کہہ رہے ہیں انکا انت الاعلی، آج تو غالب آئے گا. اے اللہ کیسے آؤں گا غالب، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے. القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. اگر اختیار ہوتا نا تو اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ، ڈرنے کی نہ، وہی کے انتظار کرنے کی نہ، تسلیوں کی. کہتے میرے پاس ہے. جیسے کوئی آ رہا ہو چور، کوئی ڈاکو، آپ کے پاس رائفل ہے تو انتظار کرتے ہو پولیس والے کا، وہ کہے گا تسلی مت کر، تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے ٹریگر ہے ٹھا کر دے. کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے، پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں. پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا سب کو نگل لے گی. یہ کیا کرے گی؟ سب ختم. ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی، اژدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں. اور جو جادوگر تھے نا انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے. بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ کے. سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لکھتے ہیں نا جادوگر. ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی، اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی ہے، آپ کو سنگ دل محبوب لا کے دلائے گا. یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں، ہمارے پٹھان بھائی ہے نا، قابل عزت قابل احترام، مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا. تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ، خالی پیسے دیے بغیر. جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا، وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے؟ تو مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر. ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر. وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا، تو جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے وہ نہیں چھوڑے گا. اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں. آپ کہے گا بھائی پیسے کے بغیر، یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا، یہاں پہ بزنس ہے. ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی وہ 6 پراٹھے لے جائے گی. تو القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے. ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے، حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے. اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں، تو حقیقت میں سچی مچی کا اژدہا ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ، فا کہتے ہیں 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون. پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی، لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی، یہ حقیقت میں کیسے بن گئی، یہ تو خدا کا کام ہے. سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. وضاحت بھی کر، اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے، فرعون کہتے ہیں اچھا خوش فہمی آتا ہے، رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں. نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرعون نے کہا معاذ اللہ، نورا کشتی ہے، دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی، تم شکست قبول کر لینا، پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے. نورا کشتی ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. تو جادوگر نے کہا قبول ہے، لٹکا دے. اگر یہ نورا کشتی ہوتی جادو موت قبول نہ کرتے. سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب مفاد ہی اصل ہے تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا
تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی, قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ, تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض, اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے, تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے, کر لے. کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا, ما جاءنا من البینات, موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا, ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکیاں ہم پہ اثر نہیں کریں گی. اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے, مر گئے تو اور کیا چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہوگا, یغفر لنا خطایانا, ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے, معاف. تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں, ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت. تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے, ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے.